آج ہم نے نواں پارہ پڑھا ہے، لیکن کل کے پارے سے جو سورج شروع ہوئی تھی پیغمبروں کے کچھ واقعات، وہ واقعات میں جلدی جلدی بس صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ان واقعات کا کچھ سرسری خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تفصیلی پھر آگے جب صورتوں میں یہ واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم تفصیلی واقعہ ذکر کریں گے. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی میسنجر بنا کے بھیجا، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام لے کے لوگوں تک جاؤ. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا. سائنس کا ٹاپک کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا ٹاپک کیا ہے؟ مادے پہ ریسرچ کرنا. تو دونوں کا ہدف بالکل الگ ہے. تو اس لیے آپ کو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے پیغمبروں کو دیکھنا پڑے گا. اور اس دنیا میں ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ سائنسدانوں کے پاس. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. تو کیا ہو گیا بھائی؟ گزارش ہے کہ جب تراویح شروع ہوتی ہے تو بڑے لڑکے اوپر آ کر کھیلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. عثمان بھائی کہاں ہیں؟ کل کسی کے ذمے لگا دیں گے، وہ بیٹھ جائے گا اوپر، ٹھیک ہے؟ جو شور مچائے گا تو اس کو بھی کچھ مچانے کی پھر ہم اجازت دیں گے. تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. قوم مادہ پرستی میں لگی ہوئی تھی. یہ سائنسی ترقی آج سے نہیں ہے، خوب سمجھ لو. جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں نا اسی دن سے سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آج بہت ترقی ہوئی ہے، یہ اچانک نہیں ہو گئی ہے، یہ پہلے دن سے شروع ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو اللہ نے فرمایا محنت کرو، یہاں پہ محنت کر کے کماؤ. تو محنت جب کی ہے تو اسی وقت سے ترقی شروع ہو گئی نا. تو اسی وقت سے پہلے پہیا ایجاد ہوا ہوگا اور جو کچھ بھی کنویں کھودنا شروع کیے ہوں گے، یہ ترقی کی پہلی اکائی تھی. تو ترقی سے نا آج کل کھوپڑی آج کل لوگوں کی خراب ہو گئی ہے. تو وہ پہلے دن سے ہو رہی ہے. تو پیغمبروں نے اس کو نہیں چھیڑا بھائی، وہ تو تم دنیا میں رہو گے تو یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا. پیغمبروں کا مقصد ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو فوکس کرو، اس کو بھی فوکس کرو. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس رب کی عبادت کرو. اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں. یہ تمہاری تمام تر ترقیوں سمیت اللہ تمہیں تباہ نہ کر دے. قال الملأ الذین من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے. ہمیشہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے. آپ دیکھ لینا قرآن میں جو قوم کے بڑے بڑے وڈیرے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو غلط ہے ہم صحیح ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم گمراہی میرے ساتھ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں. انسان جو باتیں کرتا ہے وہ صرف خواہشات کی بات کرتا ہے، خدا جو بات کرے گا وہ اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. تو اس کو دیوانگی یا گمراہی سے تعبیر مت کرو. ابلغکم رسالات ربی، میرا کام ہے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دینا. وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. قوم نے جواب میں کہا پھر اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ خدا نے قوم کے کسی وڈیرے کو منتخب کرتا اللہ تعالیٰ، کسی مالدار آدمی کو، کسی سردار کو، آپ کیوں بھائی؟ یا کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا. تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا؟ اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہے. تعجب تو جب ہوتا جب تمہارے علاوہ کسی کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ انسان اپنی جنس کے انسان کی بات کو سننا اس کو آسان لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. فرشتہ آ کے سمجھاتا کیا سمجھ میں آتا؟ اور فرشتوں کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے جو انسانوں کو ہے. پیغمبر تو تمہارے درمیان ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی وہی ضرورت ہے. وہ دین پر چل کے دکھائیں گے تو تم کہو کہ جب یہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ تو تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے. لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کہہ رہے فَكَذَّبُوهُ، نہ مانے، انکار کیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے خدا نے کچھ نازل نہیں کیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. انہم کانوا قوما عمین، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے ایک جگہ، آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو. انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے لوگ تھے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے، حالانکہ آنکھیں تھی ان کی.
اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں، اور 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کہہ رہے اندھے لوگ تھے، تباہ کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلتی رہی جو بچ گئے تھے ان کی. پھر قوم عاد آئی. اللہ نے قوم عاد، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال الملأ الذین کفروا. ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کوئی خدا کے سوا معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اس اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ. جو بڑے لوگ تھے نا، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے، شاباش. اتنے چھوٹے بچوں کو لایا کریں نا تو ساتھ ان کو سنبھالا بھی کریں، ٹھیک ہے نا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ. تو قوم کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے وہی آ گئے مقابلے میں. یہ بڑے سردار کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل مغربی دنیا کا، انگریزوں کا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. لہذا ان میں جو اسلام دشمن ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اسرائیل کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو تون بھرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بعض دفعہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح جن کو دنیا کی نعمتیں ملیں پھر بھی اللہ سے تعلق رہے. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو عربوں کو دیکھ لو نا، جب عرب غریب تھے کیا تقویٰ للہیت، جب سے دولت آئی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نیک، لیکن آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کا حال تو جا کے دیکھو، ایمریٹس وغیرہ کا، تو حالت خراب ہو گئی ان، اللہ ہدایت دے. تو اور مزید تو یہ کب تک بھائی؟ تابک ہے فارسی میں ہے، کب تک؟ ایک دن آئے گا، موت ہے بھائی آگے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، تو قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں معاذ اللہ. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا آپ گمراہی پر ہو، انہوں نے کہا آپ کیا ہو؟ بے وقوف. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی صفاحہ، اے میری قوم مجھ پہ بے وقوفی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. پھر بھائی جب بے وقوف نہیں ہے تو آپ قوم سے ہٹ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیا ہود علیہ السلام نے جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا، بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو کون کہہ رہا ہے؟ رب. آج سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ رکھو، شراب پی لی تو کیا ہے، ابا اما کولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیا تو کیا ہے، کلچر کے حساب سے چلو. یہ کیا عورت کو ماتحت بنا دیا، شوہر کے آزاد، وہ بھی باہر نکلے وہ بھی باہر نکلے، پرسنل لائف نجی لائف جو مرضی کریں، ہومو سیکشولیٹی کو بھی لیگل کر دیا. اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتے ہیں؟ مذہبی لوگ، علماء. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پرانے زمانے کے بے وقوف لوگ ہیں، 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. آج میرے خلاف کسی نے پوسٹ چلائی بھی ہے، نام نہیں لیا لیکن صاف لگ رہا ہے میرے خلاف ہے. اس نے پوسٹ یہ چلائی تھی کہ کچھ لوگ اسلام کو ایسے پھیلانا چاہتے ہیں، تربیت کے بجائے کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ اسلام زیادہ ہو جائے. یہ طنز کس پہ ہے؟ احقر پہ، جس کے 19. یہ کس پہ طنز ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ لوگ تربیت کو فوکس نہیں کر رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ بس آبادی بڑھاؤ. اچھا چلو ہم چاہ رہے ہیں آبادی بڑھاؤ، اور تم کیا چاہ رہے ہو؟ آبادی گھٹاؤ. جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں کروڑ پتی لوگ دیواریں اور کھڑکیوں سے دل بہلا رہے ہیں جا کے، اور یہ یہاں کم ہے، امریکہ میں زیادہ ہے. ایسی ترقی پہ خود بول دو کیا ہے؟ باقی یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے کہ تربیت نہیں ہوگی اگر زیادہ بچے ہوں گے، یہ بھی تم نے خود سے فرض کر لیا ہے، یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے، اس کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بچوں کو بچے چاہیے تربیت کے لیے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا واقعہ میرے سامنے آیا، مالدار لوگ ہیں، ایک بچہ پیدا کیا نا، کیونکہ جتنی مالدار ہوگا اتنی ہوس ہوگی، جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس. یہ مسئلہ تربیت کا نہیں ہے، ہوس کا ہے. کروڑ پتی ہوگا بچے 2 ہوں گے، کیوں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ کھانا جائے کم وقت، میری روزی روٹی میں میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس زیادہ ہوگی. ایک ریلیٹو ہے، ان کا کیس سامنے آیا، مالدار ہے، ایک بچہ ہے. اب وہ بچہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی نہیں ہے، ہر وقت گھر میں چیختا ہے چلاتا ہے، گلی محلے میں نہیں کھیلنے دیتے کہ بگڑ نہ جائے، کیونکہ تربیت کرنی ہے نا ایک کو سنبھال کے. وہ تربیت یہ ہوئی ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا بیچارہ. بہن بھائی ایک دوسرے کو بگاڑنے سے بچاتے ہیں، ماں باپ کی ہر وقت نگرانی نہیں ہوتی. یہ رشتہ ایسا ہے بہن بھائیوں کا. اور 2 بچوں میں وقفہ زیادہ ہوگا نا، بڑے والے کو قریب العمر نہیں ملے گا کھیلنے کودنے کے لیے، اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے. وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. تبھی تو ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماریاں بچوں میں پیدا ہو گئی ہیں. ان کو کھیلنے کے لیے قریب العمر کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا.
मां बाप ने कंजूसी से काम लिया होता है, हमसे पलते नहीं है। छोड़ो, दिल बड़ा रखो भाई, ये खुद एक दूसरे को पालेंगे, खुद पालते हैं, और आपके मरने के बाद भी पालते हैं एक दूसरे को, आपके मरने के बाद भी पालते हैं एक दूसरे को, ख्याल करते हैं एक दूसरे का। तो उनको परिवार दो, खानदान दो। तो ये बातें अब लोग कहते हैं ये मौलवी क्या हो गया है, पागल। तो हूद अलैहिस्सलाम भी तौहीद की बात करते थे और कौम से अलग चलते थे, तो लोगों ने उनको क्या कहा, सफाहा। तो उन्होंने फरमाया ये सफाहत नहीं है, वलाकिन रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं वो बात करता हूं जो अल्लाह की बात है, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बना के भेजा है, और अल्लाह माहौल से मुतासिर नहीं होता, झूठे नारों से मुतासिर नहीं होता। तो इस तरह मेरे भाई जो हक परस्त मौलवी होगा वो भी मीडिया से मुतासिर नहीं होगा, सेकुलर लिबरल लोगों के फजूल नारों से मुतासिर नहीं होगा। और खास तौर पे जब वो तबाही देख के अपनी आंखों से आया हो जो नस्ल रोकने के नतीजे में उन सोसाइटी में हो गई है, फिर कैसे मुतासिर होगा। और ये बस एक जुमला कह के आगे चलता हूं मैं, और ये मैं शादी रट लगाई हुई है मैंने, जब भी सोसाइटी में कोई तब्दीली लानी होती है, किसी चीज को जिंदा करना पड़ता है, तो मजनून और दीवाना बन के करना पड़ता है, रिपोर्टें पेश नहीं करनी पड़ती। अगर मैंने आपका नजरिया ठीक करना होता ना 4 शादियों वाला, तो एक बयान करके मैं चुप हो जाता। बस हमने नजरिया थोड़ी ठीक करना है, हमने सोसाइटी में इस सुन्नत को जिंदा करना है। तो जिंदा किसी काम को करने के लिए मजनून और दीवाना बनना पड़ता है, उस टॉपिक को बार बार लाना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ये अमल जिंदा हो गया, अल्लाह के अमेरिका कनाडा में जिंदा हो गया। लोग मुझे फोन करके बता रहे होते हैं हमारे 6 बच्चे, हमारे 8 बच्चे, कह रहे हमारे तो खानदान में 1-2 बच्चों से ज्यादा रिवाज ही नहीं था। और ये आम लोगों की बात नहीं है, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब 15 साल पहले आपका बयान सुनना शुरू किया था, 4 बीवियां और 18 बच्चे हैं। ये लिबरल सेकुलर लोगों की बात कर रहा हूं, उन पे असर हुआ है। कह रहे हमारा तो खानदान आबाद हो गया, वरना हम भी एक आध लेके घूम रहे होते। उनकी मोहब्बतें मिलती हैं, वो आपस में बहन भाइयों की मोहब्बत, आपस में बहन भाइयों का लड़ना भी उनकी तरबियत करता है, वरना छुई मुई बन जाते हैं। ये जो बच्चे लड़ते हैं ना, तो चमाट चंबा प्लेट कर रहे होते हैं, ये इनके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है, इनमें बर्दाश्त पैदा करता है। वरना पप्पू की तरह बर्गर फैमिली के बच्चे देखो ना कैसे निकल रहे हैं। तो छोड़ दो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नहीं तहजीब के अंडे हैं गंदे। तो इसलिए हम तो भाई दीवानों की तरह एक बात चला रहे हैं, हम चलाते रहेंगे, जलने वाले जले, लेकिन आप जो अमल कर लेगा फायदे में रह जाएगा, ये बता दूं मैं। उसका बुढ़ापा भी अच्छा, उसकी जवानी भी अच्छी। दुनिया में अल्लाह की कसम औलाद से ज्यादा अट्रैक्टिव शायद कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है। बच्चों तो ऐसा, खुदा की कसम ऐसा हुस्न है ना कायनात का, अपने बच्चे हो बशर्ते के, पड़ोसियों के अच्छे नहीं लगते, वो बोझ लगते हैं। अपने बच्चे तो एक एंटरटेनमेंट है भाई, घर के अंदर कुछ पालने की जरूरत नहीं है आपको। तो और ये इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे 19:15 की रिपोर्ट लोग कहते हैं इस मौलवी को देखो, तो बार बार कहता हूं ये एकदम से नहीं हो जाते बरसाती मेंढकों की तरह। जब आपके 5वां बच्चा होगा तो पहला बड़ा हो चुका होगा, वो भी संभाल रहा होगा बाकियों को। तो ये खानदान है, इंसान खानदानों में पैदा हुआ है, इंसान इंडिविजुअल लाइफ उसकी नहीं है। ये अंग्रेजों वाला तरीका हमें दे रहे हैं, हर आदमी इंडिविजुअल वहां लाइफ गुजारता है, बस स्टेट के नौकर बने हुए हैं, गधों की तरह स्टेट की खिदमत में लगे रहते हैं, बस वो अपनी इंडिविजुअल कोई लाइफ ही नहीं है उनकी। यानी इंडिविजुअल लाइफ तो है, लेकिन वो लाइफ क्या है, रिलेशन नहीं है उसमें, रिलेशन की ऐसी की तैसी, हर आदमी अखपल। और पेशावर कोयटा जाओ, खानदान देख के खुशी होती है, ये चाचा, ये मामा, आओ चाचों की लाइन, मामों की लाइन, भतीजों की लाइन, भांजों की लाइन, खानदान है भाई। तलाक देना भी अजाब होता है पठानों में, क्योंकि तलाक दी तो वो बहू भी पूरे खानदान में आई है, वो 10 भाइयों की भाभी भी है, समझ रहे हो, वो आपके अब्बा की बहू भी है। तो 20 खानदान में छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो बहू आई है वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, आपके खानदान का एक स्ट्रॉन्ग खानदान का एक हिस्सा बन चुकी है। आजकल तलाकें ठक ठक ठक, क्यों? कोई रिश्ते ही नहीं है, परिवार सिमट के क्या हो गए हैं, साशे बन गए हैं खानदानों के, खानदान खत्म, अब खानदानों की साशों की पैकिंग में आ गए हैं। तो ये काफिरों पे सूट करती है ये चीजें, उनके पास तो आसमानी तालीम नहीं है, अकल इस्तेमाल करके बेड़ा गर्क कर दिया अपना, खानदानों की वाट लगा दी। हम तो भाई खुदाई तालीमात को मानते हैं, जिस खुदाई तालीमात में हमें हुक्म दिया गया है कि औरत जिससे तुमने निकाह करना है उसमें क्या देखना है, डॉक्टर हो ठीक है, होनी चाहिए, इंजीनियर हो चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो चलो चलेगी, लेकिन नबी ने फरमाया सबसे पहली क्वालिटी उसकी क्या है, बीवी है ना, तो बीवी होती खानदान आबाद करने के लिए। इसलिए आपने फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो मोहब्बत करे और कसरत से तुम्हें औलाद दे। क्योंकि निकाह का बुनियादी मकसद क्या है, नर और मादा का जो मिलाप है। मेडिकल साइंस क्या कहती है, मौलवियों को छोड़ो, मेडिकल साइंस कहती है ये किस काम के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए। हर मखलूक में इस रिलेशन का बुनियादी मकसद ग्रोथ को बढ़ाना है। तो फितरत जो चाह रही है आप उससे बगावत कर रहे हो।
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد بولو کثرت سے دے، باقی سب چیزیں بعد میں دیکھنا، سب سے پہلے بچے دے گی کہ نہیں دے گی، اولاد دے گی، خاندان آباد کرے گی کہ نہیں کرے گی، نہیں کرے گی تو بھائی وہ نکاح کا مقصد نہیں ہے، وہ گرل فرینڈ ٹائپ کی کوئی چیز ہے وہ. حضرت عمر کا قول ہے سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد، وہ سیاہ عورت جو تمہیں اولاد دے اس حسین سے بہتر ہے جو تمہیں اولاد نہ دے. اللہ کو اس سے نکاح زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے ہم پاگل ہوئے ہیں. تو اور ہمیں کیا، آپ کی زیادہ شادیاں ہوں، آپ کے بچے زیادہ ہوں یا کم ہو، میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے؟ تو یہ ہم آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے، انصح لکم، یہ سب باتیں میں تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میرا نہ اس پہ کوئی کمیشن ہے، بلکہ صلواتیں ہی سننے کو ملتی ہیں ہر جگہ. تو اس لیے آپ اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو بھائی اس پیکج سے فائدہ اٹھاؤ، عیش کرو، صحیح ہے نا، خاندان آباد کرو، اور کیا کرو، چہرے پہ رونق لے کر آؤ. رونق آتی ہے جب خاندان ہوتا ہے، پریوار ہوتا ہے. عورت کو بھی فائدہ، عورت جتنا مرضی کہے نا مجھے بچہ نہیں چاہیے، خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے، عورت کو چاہیے. عورت کی گود میں بچہ ہو اس کی زندگیوں میں بہاریں آ جاتی ہیں. یہ تو میڈیا نے اس کو الو بنا دیا کہ تمہیں بچہ نہیں چاہیے، جب ہوتا ہے تو چوم چوم کے مار دیتی ہے اس کو، ہر وقت سینے سے لگا کے رکھتی ہے میرا منا میرا بچہ، کیسے اس کے لیے عید کی شاپنگ، اس کے کھلونے اور اس کے کتنی خوشیاں. تو بھائی اللہ نے عورت کے لیے سب سے بہترین گفٹ کیا رکھا ہے؟ بچہ رکھا ہے. تو اس کی گود سے وہ بچہ چھین لیا، اس کو لگا دیا جاب پہ، آپ ٹیکسی چلائیں، آپ بائک کیا چلائیں، ٹھیک ہے چلاؤ گھر میں عیش کرو اپنے بچوں میں. یار تم عورت پاگل ہوئی، عورت جتنا اپنی اولاد پہ مرتی ہے نا دنیا میں کسی چیز پہ اتنا نہیں مرتی. تو یہ اتنی قدرت کا اس کے لیے تحفہ ہے بھائی، وہ تحفہ اس کی گود سے تم چھین رہے ہو. اور عورتیں بھی بیوقوف بن گئی ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اس کا رزلٹ پھر سامنے آتا ہے کچھ وقت کے بعد. سب ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں آج، جس کے پاس جاؤ کوئی بیماری نہیں ہوگی، اسٹریس اور ڈپریشن کی تو ہوگی، خاندان والا آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا. ہاں جن لوگوں نے گڑبڑ ہے وہ تو پھر بچے پیدا کر کے باقاعدہ ان کو بگاڑ رہے ہیں، وہ تو پھر ایک الگ کیس ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 6 بچوں والا نظر آئے چور ڈاکو، وہ تو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے کمبخت نے، وہ تو بگاڑا ہے، وہ تو جان کر جب بگاڑو گے تو وہ تو پھر ہوگا یہ. خیر ہم جلدی سے ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں. تو آج کسی نے چلائی، کچھ لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گروتھ ریشو، بچے پیدا کرو، اس طرح سے اسلام تربیت کو فوکس نہیں کر رہے. حالانکہ جو یہ بات کر رہا ہے نہ وہ تربیت کو فوکس کر رہا ہے اور نہ وہ گروتھ ریشو بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو تربیت کو فوکس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اور تربیت ہی کے لیے کہہ رہے ہیں، زیادہ ہوں گے تربیت آسان ہوگی، کیونکہ وہ خود بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. ہم تو اگر ہم 7 بہن بھائی نہ ہوتے تو میری تربیت تو نہیں ہوتی. ہمارے تو 2 بڑے بھائیوں نے ہم پر یوں کر کے آنکھیں دکھا کے رکھی ہمیں بچپن میں، تو ہم انسان کے بچے بنے رہے. تو اب والد صاحب تو جاب پہ چلے جاتے تھے، پاکستان نیوی میں بھی تھے، پوری دنیا میں ٹریولنگ تھی ان کی. تو ہمیں نظر کس نے رکھی ہوئی؟ ابھی دیکھو میرے باہر کے بہت سفر ہوتے ہیں، میرا بڑا والا باقیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ نظر رکھتا ہے کیا کر رہے ہو بھائی، اور اس کی وجہ سے خود بھی بہت سی چیزوں سے بچا رہتا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر جب سفر زیادہ ہوتے ہیں انسان کے، گھر میں اگر بچے ہی نہ ہوں تو گھر والے بھی تنہائی محسوس نہیں کریں گے. تو یہ بچے، ہم جو کہتے ہیں نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، بالکل غلط. بچے ماں باپ کو پالتے ہیں، بچے انٹرٹین کرتے ہیں والدین کو، ماں باپ کیا پالیں گے، بچے پالتے ہیں ماں باپ. خیر یہ رپورٹیں آپ بہت چھوڑو اور ڈیٹ رہنے دو، آگے چلتے ہیں ہم. تو ابلغکم رسالات ربی، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں امانت دار ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہیں کروں گا. ناصح، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کی باتیں کروں گا. قوم نے جواب میں وہی کہا کہ بھئی اللہ نے پھر آپ کو پیغمبر کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو بنا لیتا، یا ہماری قوم میں بڑے بڑے سردار لوگ پڑے ہوئے ہیں، قوم کے وڈیرے ہیں. وہ سمجھتے تھے جیسے الیکشن میں بڑے لوگ آتے ہیں نا، تو نبوت میں بھی اسی ٹائپ کے لوگ آئے. بھائی نبوت تو اللہ کی سلیکشن ہے، یہ کوئی الیکشن تھوڑی ہے. الیکشن میں تو پھر وہ آتے ہیں جو آج کل آئے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلیکشن ہے. اس میں اللہ تھوڑی وہ کرے گا کہ جو قابل نہیں ہے نبوت کے اس کو نبوت دے دی، جو قابل ہے اس کو. یہ اللہ نہیں کرتا ایسے. اس لیے فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. دیکھو اس وقت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا، ان کی قوم کے بعد. ان کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا، ان کی قوم سے عبرت حاصل کرو. یہ زمین تمہیں وراثت میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو آج تو تم بدماش بنے ہوئے ہو، دادا بنے ہوئے ہو زمین پہ. بڑے بڑے قد تھے بھائی کھجور کے درختوں کے جتنے ان کے قد تھے، تو تم اس کے دادا بنے ہوئے ہو. یہ کس کا مالک، کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ نے بنایا ہے.
وزادکم فی الخلق بسطا, اور مخلوق میں تمہیں طاقت دی اس نے, بہت مضبوط گرفت والا تمہیں بنایا, پاورفل, اکنامکلی بھی بڑے مضبوط تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, قوم جواب میں کیا کہتی ہے, آپ اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت پہ آ جائیں, اور ہمارے باپ دادے جن کو پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں, ہمارا پریوار اور پرمپرا اور خاندانی روایات اور باپ دادا کا دین وہ سب ایسا ہی, ایک اللہ. تو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, آپ ایسا کریں, بار بار عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں, عذاب لے آئیں, چھوڑیں یہ گل کیا ہو جائے گی, مک جائے گی, آپ سیدھا سیدھا عذاب لے آؤ. کیسے بے غیرت لوگ تھے یار, ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا لے آؤ, عذاب لے آؤ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب, جب یہ ہوا تو ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب تو تم پہ آئے گا جو باتیں تم کر رہے ہو, لیکن میں تم پر حیران ہو رہا ہوں, ان پتھروں کے بنے ہوئے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے, ان بتوں کے مقابلہ, ان بتوں کو کے فیور میں اللہ سے دشمنی لے رہے ہو. بڑی زبردست بات ہے یہ, اس کو سمجھو. اللہ سے دشمنی لے رہے ہو, کس کو فیور کر کے, ان بتوں کو. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کا کوئی, آپ نے کسی کے فیور میں لڑائی کرنا شروع کر دی بڑے طاقتور سے, جس میں خطرہ ہے کہ وہ آپ کی کباب بوٹی بنا دے گا. آپ کے دوست کو پتا چلا, اس نے کہا یار میرا دوست کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہا ہے اور مر نہ جائے, تو میں چاہوں یار میرا دوست جب کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی. وہاں گئے تو دیکھا کوئی چمار ہے, کوئی چرسی ہے, چپل چور ہے. تو آپ کیا بولو گے, ابے تو کسی کے فیور میں لڑ رہا ہوتا تو کوئی بادشاہ, کوئی شہزادہ, کوئی باپ ہوتا, تیری ماں ہوتی, تیرا بھائی ہوتا, تیری بہن ہوتی, تو لڑ چپل چور اور چرسی کے فیور میں اپنی جان دے رہا ہے, تو پاگل آدمی, سمجھ رہے ہو. تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں کہ خدا کا عذاب آئے گا, اور تم فیور ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کر رہے ہو. ان بتوں کی محبت میں دشمنی کس سے لے رہے ہو, اللہ سے. سمیتموہا انتم وآباؤکم, جن کے معبود ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, خود تم نے گڑھ لی ہے, یہ نام ہے چند. ہر باطل آدمی یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے, تمہارا مقابلہ کس سے ہے, اللہ سے, ان کے فیور میں. یہاں ایک علمی نقطے کی بات ہے, یہ ٹاپک سے ہٹ کرے اور مختصری کروں گا اس کو میں, یہ خوب سمجھ لو. ہم جب یہ کہتے ہیں نا 20 رکعت تراویح سنت, خواتین کا سمٹ کے نماز پڑھنا سنت, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ تم علماء دیوبند کو فیور کر رہے ہو, تم اپنے مسلک کو فیور کر رہے ہو, اور ہم قرآن و حدیث کو فیور کر رہے ہیں. نہ 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 نہ, یہ بہت غلط تعبیر ہے. ہم فیور کر رہے ہیں چاروں ائمہ کو, جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے, جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو ہمارا مقابلہ آپ قرآن و حدیث سے نہ کرایا کرو, نہ 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 نہ, یا علماء دیوبند کے فیور میں نہیں. آپ ہمارا مقابلہ کراؤ ان لوگوں سے جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کر رہے ہیں جو آج کی جا رہی ہے, اور ایک قرآن و حدیث کی وہ تشریح ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں کمپلیٹ ہو کے لا اور قانون کا حصہ بن چکی تھی. تو ہم اس تشریح کو فیور کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. قرآن و حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو تابعین تبع تابعین اور ائمہ نے کر لی ہے. تبھی تو دیکھو 3 طلاق میں بار بار کہتا ہوں, کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ نا, کوئی ایک اجل تابعی دکھاؤ جس نے 3 کو 1 کہا ہو. تو یہ کیسا قرآن و حدیث ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو جب ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع میں علماء دیوبند کا یا اپنے بزرگوں کا دفاع نہیں ہوتا, دفاع میں ان ائمہ محدثین کا دفاع ہوتا ہے جن پر پوری امت اعتماد کرتی آئی ہے. ان کا مقابلہ ان سے کیا کرو آپ. پھر بولو بھائی انجینئر مرزا نے کہا ہے, انجینئر مرزا کا کلپ میں نے ابھی تراویح میں ریکارڈ کرانے والا, اس نے بولا کہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے. کتنے جھوٹ بولتے ہو یار, یہ دیوبندی بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے. ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں, امام شافعی جو امام احمد کے استاذ ہیں, اور امام ابو حنیفہ جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں, اور امام مالک جو ان سب کے استاذوں کے استاذ ہیں. یہ سب کیا کہتے ہیں, کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں, 20. تو انجینئر علی مرزا کو جو کلپ ریکارڈ کروانا چاہیے ان چاروں اماموں کے خلاف ریکارڈ کروانا چاہیے. وہ کروا رہے ہیں میرے خلاف, وہ کروا رہے ہیں علماء دیوبند کے خلاف. تو آپ یوں بولو کہ ان چاروں نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی ہے. تو جو گالیاں آپ نے علماء دیوبند کو یا بریلویوں کو یا ہمیں دی ہیں وہ ہمیں مت دو. آپ کس کو دو, آپ ان کو دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں.
دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان مولویوں نے 5 نمازیں فرض کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا, یہ مولویوں نے لوگوں کو صرف غیر ضروری نمازوں پہ لگا دیا, مولوی ایسے, تو مولوی اپنے دفاع میں کیا کہے گا؟ بھائی میں نے نہیں لگایا, یہ تو قرآن نے لگایا ہے. تو ہمیں برا کہنے کے بجائے کس کو بولو؟ معاذ اللہ قرآن کو. تو وہ قرآن کو نہیں بول پائے گا. تو اسی طرح جب بھی کوئی اہل حدیث بولا کرے نا ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں, ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے, ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, تو ان سے بولا کرو بھائی یہ حنفیوں نے نہیں, حنفیہ کے نزدیک, مالکیہ کے نزدیک, شافیہ کے نزدیک, حنابلہ کے نزدیک, ان چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. تو آئندہ جب آپ کلپ ریکارڈ کروائیں تو یہ نہ کیا کریں انجینئر ورسز مفتی طارق مسعود, قالی خلیل ورسز مفتی طارق مسعود. نہ یہ آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ. یہ وہی سیکولر لوگ جو اسلام کو برا نہیں کہتے, اسلامی حکام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کلپ بنایا کریں انجینئر ورسز چاروں امام, قاری خلیل ورسز چاروں, اور وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے امام جن کی تعریفوں اور ان کی علمی صلاحیت پر کتابوں کی کتابیں لوگوں نے سیاہ کر دی ہیں. تو اپنا مقابلہ ان سے کرایا کریں, پھر بولا کریں یہ اندھے مقلد تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کر کے گئے ہیں, یہ لوگ قوم کو گمراہ کر کے گئے ہیں, قرآن و حدیث سے ہٹا کے گئے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے صحیح قرآن کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی میرا وہ خواتین کی جو سمٹ کے نماز والا کلپ چلا ہے اس کو بھی کسی نے ادھورا چلا دیا, پورا نہیں چلایا کمبخت نے. ابھی ہم انسٹاگرام وغیرہ پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس میں پھر وہی قاری خلیل کا کلپ چلایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. تو مختصر سوال کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں دوڑیں نہیں, تو بس ان سے یہ سوال پوچھ رہے نا آپ کے پاس کیا دلیل, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں. تو جو آپ کے پاس دلیل ہوگی وہی ہم بھی دلیل جب آپ پیش کر دو گے تو ہم بھی انشاءاللہ عورتوں کے سمٹ کے نماز پڑھنے کی دلیل پیش کر دیں گے. بھائی اس پہ ہمارے پاس بھی تواتر عملی ہے اور آپ کے پاس بھی تواتر عملی. یہ کیا بات ہے اس تواتر عملی کو جب آپ کے فیور میں ہو تو حجت مانتے ہو, تو یعنی وہ چاروں اماموں کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت نہیں مانتے, اور آپ کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت مانتے ہو. تو یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ زیادتی. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ. دیکھو اللہ نے قوم نوح کو کیسا تباہ کیا. کہا کہ تم ان بتوں کے مقابلے میں کس کو, اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو فیور کر رہے ہو, اللہ کے مقابلے میں. تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اللہ کہتے ہیں ہم نے, یہ تو مختصر ہے نا, آگے ڈیٹیل میں آئے گا یہ واقعات انشاءاللہ. ہم نے ہود علیہ السلام کو بچایا اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. سورہ الحاقہ میں یہ بہت ڈیٹیل میں ہے. پھر جب یہ قوم تباہ ہوئی ہے جو ایمان لائے ان کو بچا لیا اللہ نے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ کہتے ہیں پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی, یا قوم اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس ایک معجزہ بھی آ گیا ہے, پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی انہوں نے, لیکن یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اب اس کو بری نیت سے مت دیکھنا, کوئی قتل بدل کی کوشش مت کرنا. اور پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. دیکھو ایک قوم عاد ہوا کرتی تھی, اس کے واقعات تم اپنے باپ دادوں سے سنتے ہو, کیسے تباہ کر دیا, وہی حرکتیں تم مت کرنا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا. کیسے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اس زمین میں, اور پہاڑوں کو بھی تراش کے اندر بھی محلات کھڑے کر لیتے ہو. یہ سب طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, زمین میں فساد مت مچاؤ. تو کیا جواب ہوا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ. وہاں بھی یہی مسئلہ, قوم میں جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے جن کی توندیں بھری ہوئی تھیں, وہ کہنے لگے, کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ایمان والے کہنے لگے ہم تو یقین لے آئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کی تعلیمات, ان کے معجزے, ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے, جھوٹے لوگوں کی ایسی سیرت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو کافر ہیں, ہم نہیں مانیں گے. اور پھر بالآخر انہوں نے اونٹنی کو بھی کاٹ ڈالا, مار ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعیدنا. اے صالح جو عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ. سائنس ہے نا, سائنس کیا تھی؟ سائنس. ان کے بھی سائنسدان کہہ رہے تھے کہ سائنسی لحاظ سے کوئی عذاب کے چانس نظر نہیں آ رہے. اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہیں, اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں گین کا کام ہے نیچے آنا, گریوٹی کی وجہ سے نیچے آئے گی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کو اوپر لے جائے. اللہ نے قانون بنا دیا تو نیچے ہی آئے گی. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائے گی؟ لیکن جب اللہ اوپر لے جانا چاہے گا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ یہ فزکس کے لا اللہ کہہ رہے میں نے بنائے ہیں, میں جب چاہوں ان لاز کو توڑ سکتا ہوں. تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ وہ بنا کے کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا وہ. تو یہاں بھی اللہ نے, وہ کہنے لگے بھائی اللہ کا عذاب لے آؤ. انہوں نے دیکھا کوئی عذاب کے کوئی چانس نہیں ہے. ان کے بھی محکمہ موسمیات والے ہوں گے نا, کچھ تو وہ بھی اندازے لگاتے ہوں گے نا, بادل آ رہے ہیں نہیں آ رہے, موسم بھی بارش کا ہے یا نہیں ہے, وہ بھی ان کے بھی تو اندازے تھے. یہ تو محکمہ موسمیات کا محکمہ تو بہت پرانا ہے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو کیا ہوا, پھر دھمکی دینے لگے کہ آپ لے آؤ اللہ کا عذاب. فاخذتهم الرجفہ, ایک زلزلے نے ان کو پکڑا. فاصبحوا في دارهم جاثمین, اپنے گھروں میں اودھے پڑے ہوئے ملے, سارے برباد کر دیا. فتولى عنهم, تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری, بستی چھوڑ کے جانے لگے اور کہنے لگے کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی, اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم, میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. بھلا, آج کسی کا بھلا کرو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. جامعۃ الرشید والے بہت بھلا کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں اس ٹریک پہ آ جاؤ, بچ جاؤ گے, پاکستان کو بھی اسلامائزیشن کی طرف لے جاؤ گے, مدرسوں کو بھی بچا لو گے. لیکن پھر لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ابے بھائی انہوں نے غزالی یونیورسٹی فوج کے کہنے پہ بنائی ہے, ابے بھائی انہوں نے جو دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی مدرسے میں فوج کے کہنے پہ, ابے یہ فوج اگر اتنی اچھی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کوئی کامن سینس کی کچھ اور الزام لگا دو یار. سرکاری لوگ اتنا اچھا ادارہ چلاتے ہیں, کہتے ہیں سرکاری مولوی ہیں درباری مولوی ہیں. وہ سرکاری لوگ درباری لوگ, ان کی آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے, ان کا وہ کوئی اچھا ادارہ, کوئی سرکاری ادارہ آپ نے دیکھا اچھا چلتا وہاں؟ تو عجیب. کیا میں اس موضوع پر مزید بات کروں؟ آپ رائے کا اختلاف ضرور کرو, آپ بولو بھائی وہ جس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کسی اور ٹریک پہ کام کر لو. مقصد سب کا کیا ہے؟ اور وہ دوسرے مدارس کی نفی تھوڑی کر رہے ہیں, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ باقی مدرسے غلط ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس ٹائپ کا بھی مدرسہ ہونا ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. کبھی آج تک ایک لفظ انہوں نے اس کے خلاف نہیں کہا. بس ہر وقت تو خیر خواہی پسند آتی نہیں ہے میرے بھائی. تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے, صالح علیہ السلام نے کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اے میری قوم میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, تم بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے. آگے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر قوم لوط آئی. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی, یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی بھی لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں, اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے. تو فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, تو وہ جرم کر رہے ہو جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے, کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی, خود اس جرم کو تم نے ایجاد کیا. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, عورتوں سے شادی کرتے نہیں ہو اور مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو. اور بل انتم قوم مسرفون, حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو. تو قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ سائنسی ترقی کی کوئی بات کرو آپ, وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. میں نے بتایا تھا نا, گورے نے مجھ سے الجھنا شروع کیا کہ بھئی دو آدمی اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں, اب ایسے دکھاؤ گے تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بغیرتی محسوس ہونے والی چیز ہے, بتائی جانے والی چیز نہیں ہے. ایسے تو پھر اور بھی کچھ مثالیں پھر وہ بھی کر لو. تو گورا بھی تو کس ایک لمٹ ہے نا, اس کو آ کے کہے گا نہیں یہ واقعی بغیرتی ہے, حالانکہ وہ کیوں بغیرتی ہے, اس کو بھی بغیرتی بھائی محسوس ہونے والی چیز, جو غیرت ہوتی ہے تو بغیرتی محسوس ہوتی ہے, غیرت ہی ختم ہو جائے تو بغیرتی محسوس نہیں ہوتی. تو لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, میں بھی تو یہی چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں مفتی شادی 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 کرتا رہتا ہے, تم اگر اتنے نیک ہوتے نا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو عورت سے بچا کے رکھ لیتے, پاکیزہ نیک خرامہ چلتے, نظریں جھکی رہتی. لوگ کہتے ہیں نا مفتی نے ٹھرکی بنا دیا لوگوں کو, ٹھرکی پہلے سے ہے, اور جو میرے خلاف یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھرک کی انتہا کو پہنچے رہے ہوتے ہیں. ان کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ مفتی نے ٹھرکی بنا دی ہے, نا 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 نا, ان کو تکلیف یہ ہے کہ حرام کاری سے ہٹا کے جو لیگل راستہ ہے, جو پاکیزہ لوگوں کا راستہ ہے, جو پیغمبروں کا راستہ ہے, وہ راستہ دکھا دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو ٹھرک کے ساتھ ہی بالغ ہوتا ہے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ,
हुकूमत क्यों कहती है रोजगार जरूरी है, रोजगार, हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। भाई रोजी से क्या होगा, लोग रोटी खाएंगे, पेट भरेंगे, तो आप लोगों को ठरकी बना रहे हो, रोटियों के पीछे भगा रहे हो। ये दलील सही होगी? नहीं भाई। भाई इसलिए रोजगार जरूरी है ताकि लोग हलाल पैसों से रोटी खाएं, क्योंकि रोटी तो खानी ही खानी है। हलाल नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो डकैतियां करेंगे, तो शादियां सोसाइटी में नहीं होगी। तो ऐसा नहीं इतने नेक शरीफ के सारे जाके बैठे रहेंगे खरबूजे खा के और जिंदगी हंसी खुशी गुजारेंगे, इतने नेक नहीं है। ये हरामकारी में लगेंगे जिससे हमारा खानदानी निजाम तबाह होगा, गधे घोड़े पैदा होंगे सोसाइटी में। तो इसलिए हम बार बार शादी 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 लगा के रखते हैं, और हमें अपने लिए नहीं आपके लिए लगा रहे। और मैं फिर बात बताऊं, जिस आदमी ने सोसाइटी में कोई तब्दीली लानी होती है तो वो जुनूनी बन के ही काम करता है। वो सिर्फ एक दो दफा रिपोर्ट नहीं पेश कर देता कि इस्लाम में 4 शादियां भी हैं, उसको बार बार टॉपिक को छेड़ना पड़ता है, इतना कि लोग मानूस हो जाएं, मानूस हो जाएं। तो ये इस मेरी मजबूरी है, मैं मरते दम तक शादी शादी करता रहूंगा। करता का मतलब बातें करता रहूंगा, अपनी तो हो गई हैं, अपनी तो हो गई। आगे चलते हैं हम जल्दी जल्दी, बस ये हम मुकम्मल कर लें। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम औरतों को छोड़ते हो, निकाह करो भाई जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया। तो वो जवाब में कौम के पास कोई दलील नहीं। वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम, कहने लगे कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। दुनिया में ये पुराना है कि जो भी इस बदफेली होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको निकाल दिया जाता है। आप कनाडा में जाएं, यूके में जाएं, एक तकरीर कर दें होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ, हमेशा के लिए बैन। समझ रहे हो? क्योंकि लौंडे बाजों को इतना गुस्सा आता है ना इस बात से कि ये आके ये हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, हालांकि हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे होते, हम इस अमल के खिलाफ बोल रहे होते हैं। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक जुर्म था, जुर्म ये कि जो इसके खिलाफ बोले उसको निकाल दो। इन कौमों का जुर्म उससे बढ़ गया है कि जो इसके फेवर में बोलो उनको नेशनलिटी दे दो। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है उनके जुर्म यह था कि निकाल दो बस, ये नहीं कि जो ये काम करते हैं पूरी दुनिया से पकड़ पकड़ के यहीं ले आओ उनको। लेकिन ये कौमें इतनी आगे जा चुकी हैं कि जो ये काम करते हैं साबित करें। मेरे पास तो फोन आते हैं लोगों के, भाई मुफ्ती साहब इस तरह से अपने आप को साबित कर दो तो नेशनलिटी मिल जाती है, तो हम झूठी मूठी साबित कर सकते हैं। मैंने कहा तो इतने बेवकूफ नहीं है कि झूठी मूठी को मान लेंगे, दूसरा बिल फर्ज झूठी मूठी भी, तो ये झूठ भी कोई हल्का है अपने आप को ये बोल देना जाके। ये तो जो करता भी है ना वो भी बोले कि मैं नहीं करता। भाई इतना गंदा जुर्म है कि नहीं मानो, ये तो इतना गंदा जुर्म है। अपने ऊपर एक काला क्यों मल रहे हो हमेशा के लिए? सब बोलेंगे यार ये तो वो है, अल्लाह बचाए यार। तो कौम ने कहा इनको निकाल दो। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये लोग हैं बड़े पाकीज़ा बनते हैं, बड़े नेक शरीफ शुरफा बनते हैं। ये किस पे इल्जाम लग रहा था? लूत अलैहिस्सलाम पे, जो शादियों की बात कर रहे थे, सही है ना, ताकि लोग होमोसेक्सुअलिटी से हटें। तो उनको कहने लगे ये बड़े पाकीज़ा बनते हैं। वो भी थोड़ी सी फितरत पे थे कि शादियों की बात करने वाले को पाकीज़ा कह रहे थे, और हमारा सेकुलर तबका तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गया, वो शादियों की बात करने वाले को ठरकी बोलने लगे। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या हो गए हैं? फारिग हो गए। अल्लाह बचाए। फअनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्राअतहु, अल्लाह कहते हैं हमने लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को, उनके घर वालों को बचा लिया सिवाय उनकी बीवी। उनकी बीवी मुखबरी करती थी। वअमतरना अलैहिम मतरन, आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई। फिर अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। शुएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम के बाद शुएब अलैहिस्सलाम आए, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कहा? उनकी कौम में बीमारी थी, नाप तोल में कमी, पैसे लेते थे ना घंटों घंटों। वो बनिया नहीं था हमारे महल्ले में, एक चवन्नी को यूं यूं करके लाइट में देखता था, मैंने वाकया सुना है ना, हम जब छोटे बच्चे थे। तो अब किसी को पता नहीं होगा, गीबत नहीं होगी, वो तो बेचारे को अल्लाह मगफिरत फरमाए, तो इंतकाल भी हो गया होगा उसका बहुत पहले। हमारे महल्ले में एक दुकानदार था मुसलमान, तो हम चाराने आठाने मिलते थे ना उस जमाने में, तो हम चाराने लेके जाते थे कुछ खरीदने के लिए। तो चाराने को ट्यूबलाइट में देखता था यूं करके, ये 2 नंबर तो नहीं है। चाराने पता है किसे कहते हैं? 1 रुपए का 1/4, या तो होता ना, 5,000 का नोट लेकर गया हो, डॉलर लेकर गया हो। चवन्नी को ना घंटों घंटों यूं देखता था, तो हमने उसका नाम रख दिया था बनिया। हम बच्चों को गुस्सा आता था, यार बस कर यार, चवन्नी कौन 2 नंबर लेकर आएगा? और 2 नंबर चवन्नी लाएगा भी तो लोहे की होगी ना, लोहे की भी तो कुछ वैल्यू है। तो कहां से कहां बात आ गई, मैं पता नहीं किस। हाँ, तो अपना हक लेते हुए पूरा पूरा लेते हैं, कस्टमर को देते हुए क्या करते हैं? डंडी मारते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में ये बीमारी थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा औफुल कैल वल मीज़ान, नाप तोल में कमी मत किया करो, पूरा पूरा, कस्टमर को ठगा मत करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। तो वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बढ़ा दी। इससे पता चलता है आबादी का बढ़ना नेमत है।
तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें इतनी नस्ल दी है, तुम्हारी कौम बढ़ गई, तुम्हारी आबादी बढ़ गई, और देखो पहले लोग कैसे फसादी थे, उनका तबाह कैसे अल्लाह ने किया। लेकिन वो कौम भी क्या कहने लगी लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लदीना आमनू माअका मिन क़रयतिना, ऐ शुएब तुझे भी और जो तेरे साथ ईमान लाए हैं सबको बस्ती से बाहर निकाल देंगे। और फिर वही क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, कौम के बड़े वडेरे आ गए और ईमान वालों से कहने लगे अगर तुम शुएब को फॉलो करोगे खसारे में चले जाओगे। खसारा क्या था? कौम से कट जाओगे, तरक्की में पीछे चले जाओगे। अल्लाह कहते हैं हमने उन पर भी कौम पर अजाब आया। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन, ऐ लोगों जिन्होंने शुएब को झुठलाया, कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, ऐसे नामो निशान मिट गया जैसे कभी जमीन में रहे थे ही नहीं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कानू हुमुल खासिरीन, शुएब को मानने वाले खसारों में नहीं हुए, नहीं मानने वाले खसारे में चले गए। इससे पता चलता है काफिर की जाहिरी तरक्की देखकर कभी मुतासिर नहीं होना चाहिए। फतवल्ला अन्हुम, शुएब अलैहिस्सलाम ने भी वही किया जो हूद अलैहिस्सलाम ने, कौम से मुंह मोड़ा। जब तबाह हो गई ना बस्ती, मुंह मोड़ा। वक़ाल या कौम, कहने लगे ए मेरी कौम, क़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी, मैंने अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया। व अना सहतु लकुम, मैंने तुम्हारा भला चाहा था, बुरा नहीं चाहा था। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, अब मैं कैसे तुम पर अफसोस करूं, मुझे तुम पे तरस भी नहीं आ रहा। तबाह हो गए हो, मुझे तुम पे रोना भी नहीं आ रहा। पूरी कोशिश कर ली थी बचाने की, जो खुद ही तबाह होना चाहे उसे कौन बचा सकता है। ये चंद वाकयात थे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का लंबा वाकया वो मैं छोड़ देता हूं, आगे जिक्र करूंगा। चंद आयतें आज बहुत अहम है, वो जल्दी जल्दी में, जैसे सूरह मायदा में और सूरह आल इमरान में मसीही बरादरी से खिताब ज्यादा था ना, तो आज जो हमने सूरह आराफ खत्म की है इसके आखिर में हिंदू बरादरी से खिताब बोलो ज्यादा। तो मैं हिंदू बरादरी से गुजारिश करूंगा कि आप सूरह आराफ की ये जो रुकू है, रुकू नंबर 13, रुकू नंबर 14, इसका लाजमी मुताला करें, रुकू नंबर 14 से आखिर तक, या फिर हमारा ये दर्स सुन लें। हम आपके बदख्वाह नहीं है, हमें कोई, आप जो कर रहे हैं, आप जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हमारा क्या उससे लेना देना, लेकिन हम अल्लाह का पैगाम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। जो भी बुत परस्ती करते हैं, तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है देखो, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इस आयत का खुलासा किया है। अक्सर क्या होता है, बे औलाद लोगों को जब औलाद मिल जाती है तो मुशरिक क्या करता है, जो हिंदू हैं वो उस पत्थर के बने हुए बुत के खाते में डाल देते हैं। जब भी हमें कोई बड़ी नेमत मिलती है मुश्किलात के बाद, दुनिया में क्या होता है भाई, औलाद नहीं हो रही या और कोई रोजगार नहीं मिल रहा, मुश्किल में आते हैं, एथियस्ट तो कहीं भी नहीं जाता, वो तो अल्लाह से भी नहीं मांगता, उसका तो फिर टॉपिक ही अलग है। जो खुदा को मानने वाले लोग हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बुतों के पास चले जाते हैं, जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वो फिर अपने मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं और सजदे करते हैं। कुछ कहां चले जाते हैं, मजारों पे चले जाते हैं, दाता दरबार के मजार पे जाने से औलाद मिलेगी, फलाने के मजार पे जाने से औलाद मिलेगी, फलाने के मजार पे जाने से। तीसरा तबका जो आमिलों के पास चला जाता है कि वो कुछ तावीज गंडे देंगे और कुछ बंदिश बंदिश रोकेंगे तो हमारे औलाद हो जाएगी। इन तीनों पे रद्द है इन आयात में, समझते हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि देखो, फलम्मा आताहुमा सालिहन, फरमाया जब नाउमीदी के बाद अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाता है, जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा, औलाद दी थी अल्लाह ने, इन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा लिया। अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैअन, अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम उनको शरीक करते हो जो कुछ बना ही नहीं सकते। इन आमिलों को देख लो, आप आमिलों को देख लो, ये अपनी परेशानियां दूर नहीं कर सकते, ये तुम्हारी परेशानियां कहां से दूर करेंगे? जो कब्रों में बाबे लेटे हुए हैं, जिनके पूरे धड़ काम नहीं कर रहे, पूरा धड़ काम नहीं कर रहा, वो आधा धड़ जिसका काम ना कर रहा हो, फालिज का मरीज हो, उसको शिफा दे सकते हैं? अल्लाह कहते हैं माला यखलुकु शैअन, ये तो कुछ बना ही नहीं सकते। जब उस बुजुर्ग को गुस्ल दिया जा रहा था, आप दाएं करवट पे लिटा दें दाएं हो जाएगा, बाएं करवट पे लिटा दें बाएं हो जाएगा, हिंगली भी नहीं हिला सकते, तो बना कहां से सकते हैं? इसी तरह पत्थरों के बने हुए बुत हैं। अल्लाह कहते हैं पूरी जिंदगी इन बुतों में से किसी ने कुछ ईजाद किया है भाई? आप मंदिर में जा रहे हो, पत्थर के बने हुए बुत के सामने झुक रहे हो, इसने क्या किया है भाई? इसको आपने खुद बनाया है। जो कुछ भी बना नहीं सकता उसको ऐसी जात के साथ शरीक क्यों कर रहे हो जिसने सब कुछ बना दिया?
کوئی لیول ہے دونوں کا؟ تو یہ خطاب ہے بت پرستوں سے، مشرکوں سے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اللہ کہتے ہیں یہ مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے تمہاری. کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے گا یہ مدد نہیں کرتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان پہ کوئی اٹیک کر دے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. یقین نہ آئے تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو. کسی بابے کے مزار پہ کوئی بلڈوزر چلائے، بابا روک سکتے ہیں وہ بلڈوزر؟ ان عامل کو آپ تھپڑ لگاؤ، بولا تو لا کے دکھا جن، بیٹھے رہو قیامت تک کوئی جن نہیں آئے گا. یہ عاملوں کی شامت جب آتی ہے جب پولیس موبائل چھاپا پڑتا ہے ان کے اوپر، سارے جن چڑیل سمیت یہ بھاگتے ہیں. ابے تم تو پولیس والے موبائل آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے، تم تو 5-6 جنات بھیج دو موبائل کے پیچھے. ایسا بھاگتا ہے نا عامل پولیس والوں کو دیکھ کے. یا تو پولیس والا اس کا مرید ہوگا پھر تو ایک الگ بات ہے، نہیں ہے اگر گرفتار کرنے آ رہا ہے. ایک پولیس والا آیا، مجھے بڑا آفیسر تھا وہ، مجھے کہنے لگا مجھ پہ جن نے مجھے یوں ہو رہا فلانا عامل نے بھیجا. ابے میں نے کہا یار آپ ایس ایچ او ہو یار، آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا آپ موبائل لے کے جاؤ اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو. کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ بت، یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے چاہے بزرگ کیوں، اور یہ عامل تو میں نے خود لگا دیا ہے، اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عاملوں کو بھی لوگوں نے اصل میں معبود ہی بنا لیا ہے. اس لیے میں اس کا لاحقہ، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے لا لگاؤ گے تو پھر حشر تمہارا یہی ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، پولیس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ بھائی پھر اللہ بیت اللہ کو کیوں نہیں بچا لیتا؟ کتنی دفعہ بیت اللہ کو ڈھا دیا گیا نا، اور حدیث میں تو آتے ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا. بھائی بچا سکتا ہے، بچاتا نہیں ہے، اس کی حکمتیں ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ تھوڑی ہے. بات ہو رہی ہے اللہ اپنے آپ کو، اللہ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اللہ کے گھر کو اگر کوئی گرا دے تو یہ ظلم ہے. تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا، اللہ کے بندوں کو مار بھی دیتے ہیں لوگ. کہ ایک عیسائی نے اسلام پہ اعتراض کیا، بولا تمہارے ہاں تم یہ کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا، تو تمہارے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی کے نواسے کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہے ہی نہیں. بھائی اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت تو کرتا نا. اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی حفاظت کر سکتا ہے لیکن حفاظت کی نہیں، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے. اس میں ظلم بھی ہوگا نیک لوگوں پر. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ انما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، ایک قیامت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن لوگ گرا دیتے ہیں کہ نہیں گرا دیتے؟ ڈھا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے گھر کو گرا دو، میں بچا سکتا ہوں، لیکن اگر ابھی بچا لیا تو آزمائش نہیں ہے، بچاؤ حساب میں قیامت کے دن لوں گا. اللہ کے بندوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے، پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا، نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں. تو ایسے ہی قرب قیامت میں بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا. تو اللہ بچا سکتا ہے، بچاتا نہیں، ایک حکمت ہے. لیکن اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں. بچا سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی جس نے پوری کائنات بنا دی، کیا اس کے لیے ایک گھر بچانا ممکن نہیں ہے؟ پوری کائنات، پوری زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، سورج بنا دیے، چاند بنا دیے، انسان کو بنا دیا، آنکھیں لگا دی، وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کے طاقتور ہونے کی ہمارے پاس دلیل ہے، ان بتوں کے طاقتور ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بت آپ کو نہیں بچا رہے. قرآن کہہ رہے ہیں تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تم ان بتوں کو گراؤ گے، یہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک بیٹری سسٹم صحیح نہ ہو ان کا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ خود بیٹھ نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عامل آپ کو کیا بچائے گا؟ یہ اپنے آپ کو، کسی عامل کو دو چپیڑ لگاؤ جا کے، گھوم جائے گا پورا. صحیح ہے نا؟ کوئی جن بھی نہیں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا جا کے چپیڑ لگاؤ، لیکن اگر لگاؤ بالفرض، لگانے کی میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو، تو اگر لگاؤ چپیٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی جن چڑیل بھوت کچھ بھی. پولیس والے آئے تھے نا، آپ دیکھ لو، وہ اقرار الحسن نے چھاپے ڈلوائے ہیں نا، تو جا کے پولیس والے اٹھا نہ اقرار الحسن کا کچھ بگاڑ سکے یہ عامل لوگ، اور نہ پھوکو والی سرکار کیوں نہیں اقرار الحسن پہ پھونک لگا کے مار دیتی بھائی اس کو. تم ہڈیاں جوڑ رہے ہو پھونک سے، اقرار الحسن نے تمہاری 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی، پھونک لگا کے مار دیتے نا اس کو، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد اللہ کر سب کچھ سکتا ہے.
کبھی کر دیتا ہے کبھی نہیں کرتا. تو ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے جو کر سکتا ہے, اور تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کر سکتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, یہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ, تم ان کو سیدھا ٹریک دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو بھی نہیں کریں گے. یعنی بچانا تو دور کی بات, کوئی راستہ دکھا دو نا, آگ لگی ہوئی ادھر کو نکل جائے, وہ وہیں بیٹھا رہے گا, بت نکلے گا ہی نہیں وہاں پہ. سواء علیکم ادعوتموہم, اللہ فرماتے ہیں تم پر برابر ہے یہ بات کہ تم ان کو پکارو ام انتم صامتون, یا چپ بیٹھے رہو. چپ بیٹھنے سے بھی کوئی نقصان نہیں, پکارنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. مت اپنی زندگیوں کو ان کے پیچھے برباد مت کرو, اپنی زندگی کو ان کے پیچھے برباد کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ, بڑی زبردست آیت ہے. جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا, چاہے پیغمبر ہو, فرشتے ہو, غوث اعظم ہو, غوث پاک ہو, بزرگ ہو, بابے ہو, یا کوئی بت ہو, جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, عباد امثالکم, تمہاری طرح کے بندے ہیں. جتنے عاجز کمزور تم اتنے ہی وہ. تو کیوں اپنے جیسوں کو پکار رہے ہو بھائی؟ عباد یہی تو آیتیں تھیں جو مشرکین مکہ جو بت پرست تھے وہ ہل جاتے تھے اور نبی کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں کہ ہمارے بتوں کو تو بالکل کر کے رکھ دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عباد امثالکم, یہ سب تمہارے جیسے ہیں. انسان اپنے جیسوں سے, اپنے سے طاقتور سے مدد مانگتا ہے بھائی. جتنے محتاج تم اتنے ہی محتاج یہ بھی ہیں. فدعوہم, اللہ کہتے ہیں چلو ٹرائی کر لو, پکار لو ان کو. فلیستجیبوا لکم, ان کو چاہیے ریپلائی میں جواب دیں. جواب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بیٹھے ہوئے جب تم نے ان کو پکارا یوں دیکھ رہے, پھر دوبارہ پکارا تو بھی یوں, تھوڑا سا یوں کر دیں, اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر یوں کر دیا نا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, بولیں گے یہ آج ہو گیا ہے. یا جو بابا قبر کے اندر ہیں اگر وہ باہر آ جائیں اور آپ ان کو پکاریں کہ بابا جی آپ مجھے اولاد دیں, بابا نے کہا اچھا, پروگرام آپ کا اڑ گیا. کیا خیال ہے؟ تو بھائی بزرگ ہونا الگ چیز ہے, اختیارات کا ہونا الگ چیز. بزرگوں کا احترام لازم, اکرام لازم, پیغمبروں کا احترام تو سب سے زیادہ بھائی. بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس, اور کوئی نہیں ہے. لیکن مختار, مشکل کشا, حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو بزرگوں کی توہین حرام ہے, لیکن بزرگوں کو اللہ کے ساتھ پکار میں شریک کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام. قرآن کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, یا علی مدد کہتے ہو, یا غوث اعظم مدد کہتے ہو, یا پتھروں کے بتوں کے سامنے جاتے ہو, عباد امثالکم, سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ کی مخلوق ہیں تمہاری طرح. تمہاری طرح مخلوق ہونے میں, درجات میں نہیں, درجات میں تو کسی کا درجہ بلند کسی کا کم, مخلوق ہونے میں, عاجز ہونے میں سب تمہاری طرح ہیں. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا, اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں ہیں جن سے تم چل سکتے ہو, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ جو ہے پاؤں تو ہے, چلنے کے قابل ہیں کیا؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے کچھ پکڑ سکتے ہیں؟ تم مٹھائی ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہو, وہ گرنے لگتی ہے, تم خود اس کا اینگل ٹھیک کرتے ہو, شام کو آ کے خود ہی اٹھا کے کھا جاتے ہو تم. ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ایسی فطرت کو اپیل کرنے والی آیتیں. تبھی تو ہمیں قرآن سے محبت ہے بھائی. ہم اگر قرآن پر ایمان نہ رکھتے تو ہم دوسری کتابیں پڑھ رہے ہوتے جن کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی آیتیں اٹریکٹ کرتی ہیں, واضح آیتیں ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں ہے, اللہ کو پتا تھا بتوں کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ایسے کان ہیں جن میں سننے کی طاقت؟ تمہارے تو ایسے کان ہیں جن سے تم سن سکتے ہو, تم ان سے اچھے ہو, اور جو طاقتور ہے وہ پکار رہا ہے کس کو ہو؟ اپنے سے کمزور کو پکار رہا ہے. اس بت کو چاہیے تمہیں پکارے بھائی. کچھ مدد مانگنی ہے تو اس بت کو چاہیے کہ تمہیں کہے کہ بھائی جو ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادعوا شرکاءکم، اے نبی قل ادعوا شرکاءکم، یہ بہت اہم آیت ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اپنے تمام معبودوں کو پکارو، ثم کیدون، ان سے کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف بولتا ہوں، تم سب مل کے بت مل کے مجھے نقصان پہنچا دو، ولا تنظرون، مہلت بھی مت دو۔ یہی دعویٰ میں کس کے بارے میں کرتا ہوں؟ عاملوں کے بارے میں۔ یہ جتنے عامل ہیں، جن چڑیل بھوت اور فلاں نے کا 10 لاکھ جنات مار دیے اور یہ کر دیا، میں سنگل پسلی بیٹھا ہوا ہوں، سنگل پسلی۔ جتنے چڑیل بھوت جن جادو ٹونے سفلی موکل حمزات، یہ جتنے ٹوپی ڈرامے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، جنات کا وجود اپنی جگہ ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ تو جتنے جن چڑیل بھوت سفلی حمزات موکل اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں، حصار اور وہ بلائیں اور پتہ نہیں پھینکتے رہتے ہیں نا، کوئی پابندی تو ہے نہیں، تو یہ ساری مجھ پہ لے آؤ یار، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور مہلت بھی بالکل، سارے عامل بیٹھ جائیں میرے خلاف فلیتے پلیتے پڑھنے کے لیے ابھی سے، جیسے یہ بیان اپلوڈ ہوگا جتنے عامل ہیں سارے کے سارے ملک مل کے مفتی طارق مسعود جو سنگل پسلی ہے، مفتی طارق مسعود کے خلاف فلیتے پلیتے عملیات بنیان جو بھی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے سنگنے کی، وہ سب کر کے جو فلیتے پلیتے میرے خلاف کر سکتے ہو، میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھائی وہ تو جو مقدر میں لکھا ہوا ہو، اللہ نہ کرے کل میں سیڑھیوں سے اترے ہوئے پھسل گیا میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو یہ ڈال دیں گے دیکھا ہم نے سفلیات کیے تھے ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ کم بخت اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹے، لیکن اگر ٹوٹی ہے تو سیڑھیوں سے گرنے سے ٹوٹی ہے، وہ کسی کی بھی ٹوٹ سکتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کسی کو بھی کوئی بیماری کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے، وہ یہ اپنے کھاتے میں مت ڈالے۔ تو یہ سارے پلیتے فلیتے لگا لو یار، ایک زور لگا دو، کل میں دوبارہ انشاءاللہ بیان کے لیے حاضر ہوں گا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہے جتنے تمہارے بت ہیں نا جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بگڑی بناتا ہے، یہ سارے بت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کریں اور مجھے مہلت نہ دیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ وہیں بیٹھے رہیں گے قیامت تک، ادھر کے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جس نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا، جو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، جس نے کتاب نازل کی، ایسے گونگے بہرے خداؤں پر ہم ایمان نہیں لاتے جو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے تو چپ، پوچھو حرام کیا ہے تو چپ، عبادت کیسے کرنی ہے چپ، اور روزہ کیسے رکھنا ہے چپ، زکوٰۃ کتنی دینی ہے کس کو دینی ہے چپ، بولتا ہی نہیں بھائی۔ تو ایسے خدا، ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں جس نے آسمان سے کتاب نازل کی، جس نے ہمیں ماں باپ کے حقوق سکھائے، جس نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں روزے سکھائے، جس نے ہمیں زکوٰۃ دینی سکھائی، جس نے ہمیں وراثت کے احکام سکھائے، مر جاؤ گے تو کس کس کا کتنا حصہ ہوگا، جس نے ہمیں خاندانی نظام میں رشتے اور ان کے تقدس سکھائے، جس نے ہمیں بتایا کس سے نکاح حرام ہے کس سے نکاح حلال، جس نے ہمیں بتایا سود حرام ہے تجارت حلال، جس نے ہمیں بتایا غرر اور قمار حرام ہے اور تجارت حلال ہے، جس نے ہمیں ناپ تول سے کمی کا بتایا، بہت سارے احکام، جس نے شراب کو ہم پر حرام کیا۔ تو ایسے خدا پر ایمان لایا جاتا ہے، گونگے بہرے خداؤں پر ایمان نہیں لایا جاتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ابھی مزید اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مزید والذین تدعون من دونہ، اللہ کہتے ہیں میں تو اس رب پر ایمان لاتا ہوں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو پیغمبروں کو بھیج رہا ہے اور کتابیں نازل کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے ہمیں، اور والذین تدعون من دونہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعون پہلے اللہ نے بتایا تھا کہ تم ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو نہیں کریں گے، اب اس سے بھی آگے فرمایا ان کو وہ سنائی نہیں دے گا تم نے کہا کیا ہے، وہ سنائی ان کو دے گا ہی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ یہ تجھے دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہے، صرف آنکھیں تمہاری طرف ٹکی بھی ہوں گی ایسا لگے گا لیکن حقیقت میں یہ تمہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اب اتنی باتیں اللہ نے کی ہیں تو آگے سے مشرک لوگ بات سننے کے بجائے نا ماننے کے بجائے ضد اور جہالت پہ اترتے ہیں، مڑا دیں گے مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو نبی کے دور میں بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا خذ العفو، اے وہ شخص جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، جب آگے سے ایسا رپلائی آئے نا ان دلائل کے بعد تو معافی اور درگزر کو لازم پکڑنا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے مت دینا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
لوگوں کو بھی برداشت کی تلقین کرنا اور جاہلوں سے اعراض، الجھنا نہیں، اللہ کا پیغام صاف پہنچا دینا، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو ہم نے زبردستی اس پہ توحید کو مسلط نہیں کرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی تبلیغ کے دوران جب تمہیں مشرکین کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا ہوگا تو کبھی کبھار تم بھی برداشت سے باہر ہو جاؤ گے۔